اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر معین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. سامعین کرام، شب قدر کے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں کچھ گفتگو کرنا مقصود ہے، اور اس عنوان کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے سورہ مبارکہ قدر، جسے سورہ مبارکہ انا انزلنا بھی کہا جاتا ہے، ابتداءً تلاوت کیا گیا. اس سورہ مبارکہ قدر کے اندر قدر، جو شب قدر کی اہمیت اور فضیلت اور اعمال کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں گفتگو کرنا ہے، گویا وہ سب کچھ بیان کر دیا گیا. پروردگار عالم خود فرماتا ہے سب سے پہلے یہ بات کہ اگر کوئی یہ سمجھنا چاہے کہ شب قدر ہے کیا، ہمارا پہلا سوال یہی ہو تو خدا خود جواب دیتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. پہلے تو یہ پہچانو کہ یہ رات جسے شب قدر کہا گیا، یہ شب قدر ہے اس لیے کہ اس کے اندر پروردگار عالم نے قرآن مجید کو نازل کیا. یعنی اس قدر اہمیت والی اور اس قدر فضیلت والی رات ہے کہ آسمانی کتابوں میں سے عظیم ترین کتاب، جو آخری نبی کی وہ کتاب ہے جو معجزے والی کتاب ہے، جسے تا قیامت تک رہنا ہے، اس کتاب کے نزول کے لیے اگر کسی رات کو شرف عطا کیا گیا تو وہ شب قدر کی رات ہے. اور پھر اس کے بعد اس شب قدر کے عنوان سے کہ شب قدر ہے کیا، فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم جان نہیں سکتے، تم پہچان نہیں سکتے کہ شب قدر کسے کہتے ہیں. پھر خود پروردگار عالم گویا قریب کرنا چاہتا ہے انسان کے ذہن کو کہ اگر مکمل طور پہ نہیں جان سکتے ہو تو کم سے کم اتنا سمجھ لو کہ تم ٹینجیبل چیزوں کو، کوانٹیٹی والی چیزوں کے ذریعے سے چیزوں کو سمجھتے ہو کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ابھی بھی پروردگار نے یہ بیان نہیں کیا کہ ایکچولی کیا چیز ہے، یہ حقیقت میں شب قدر کیا ہے، بلکہ ایک کمپیریزن یوں کیا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اگر یہ کہہ دیتا خدا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جسے 1000 مہینے سمجھ میں آ جائے اسے شب قدر سمجھ میں آ گئی. لیکن پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر 1000 مہینے تمہیں سمجھ میں آ جائے تو تمہیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ شب قدر ان 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے. اتنی قوت، اتنی طاقت. لہٰذا کسی نے جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال بھی کیا کہ شب قدر کی اتنی فضیلت کیوں ہے، کا فرمایا کہ اس لیے کہ اس رات میں عمل جو انجام دیا جاتا ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو اس عمل کا ویٹیج بھی جو اس رات پہ انجام دیا جاتا ہے اتنا ہی بہتر ہے. اس اعتبار سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو کام بھی آپ اس رات میں کریں گے، اگر وہ عبادت ہوگا تو اس کام کا جو اجر ہے، اس کام کا جو ویٹیج ہے وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہوگا. ایسا ہے کہ جیسے اس کام کو انجام دینے کے لیے اگر آپ نے 1000 مہینے وہ محنت کی ہے، اس کے مقابلے میں آج کی رات کا ایک عمل، اب وہ چاہے تلاوت قرآن پاک ہو، وہ چاہے صلہ رحمی ہو، وہ دعا کرنا ہو، والدین کے حقوق کی ادائیگی ہو، بچوں کے ساتھ ان کے حقوق کا ادا کرنا ہو، بندگان خدا یا مومنین کے حقوق کا ادا کرنا ہو، تلاوت کلام پاک ہو، نماز پڑھنا ہو، صدقہ نکالنا ہو، ہر کام خدا کی بارگاہ کے اندر فضیلت والا، اور ہر کام خدا کی بارگاہ میں 1000 مہینوں سے بڑھ جائے گا. اب جو کام ویسے ہی انسان کے لیے خدا کی جانب سے بیان کیے گئے کہ جس کی اتنی اہمیت ہے، جو انسان کو اپنے عام دنوں کے عمل میں ترک نہیں کرنا چاہیے، مثلا صدقہ نکالنا. اگر صدقہ انسان کی جان، مال اور عزت اور آبرو اور دین اور رزق سب کی حفاظت کرتا ہے، تو اگر وہ شب قدر میں نکالا گیا تو سوچے کہ کتنا طاقتور صدقہ ہوگا. اگر انسان عام راتوں کے اندر خدا کی بارگاہ میں جاگ کر مغفرت طلب کرتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے خدا. تو اگر شب قدر کے اندر انسان نے توبہ کے اندر اور استغفار میں اپنی رات کو گزارا ہو تو کس قدر زیادہ پر اثر وہ رات ہوگی، پر کثر یہ عمل ہوگا. اسی طریقے سے ہمارے وہ روایت بھی ملتی ہے کہ اس رات کی سب سے بڑی فضیلت یا سب سے بڑا عمل جس کے بغیر یہ اعمال انجام دینے کا سلسلہ ہی شروع نہیں ہو سکتا، وہ جاگنا ہے. ہمیں یہاں تک ملتا ہے کہ 22 کا دن شہزادی کونین اپنے بچوں کو باقاعدہ دن میں سلاتی تھی، اور رات کو تاکہ وہ پوری رات جاگ سکے، اور ایک دوسرے پہ پانی چھڑکا جاتا تھا تاکہ اس رات کا ایک لمحہ بھی سوتے ہوئے نہ گزارا جائے کہ کوئی رحمت خدا جو اس رات میں نازل ہو رہی ہے، جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، وہ انسان سے باقی راتوں میں انسان سوتا رہے، مگر پریکاشن از بیٹر دین کیور. انسان اس ایک رات کے اندر جاگ لے، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے،
باقی ساری زندگی کی یعنی پورے سال کی راتیں اگر وہ سو جائے تو یہ نقصان کا سودا نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں روایت ملتی ہے پانچوں امام محمد باقر علیہ السلام کی کہ من احیا لیلۃ القدر غفرت لہ ذنوبہ، صرف کوئی اگر اس رات میں جاگ لے یعنی احیا کرے، اس لیلۃ القدر کے اندر جاگ کے رات کو گزارے، فرمایا کہ اس کے گناہوں کو خدا بخش دے گا، لو کانت عدد نجوم السماء، چاہے وہ آسمان پر موجود ستاروں کی مقدار کے برابر ہی گناہ کیوں نہ ہو۔ لہٰذا ساتوں امام کی بھی روایت ملتی ہے کہ من اغتسل لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر میں غسل کیا، لیلۃ القدر کی کچھ اعمال ہیں جو مشترک اعمال ہیں، غسل کرنا ہے، 2 رکعت نماز شب قدر پڑھنی ہے، استغفار کی تسبیح کرنی ہے، یہ تو مشترک اعمال ہیں جو ہر رات میں کرنے۔ فرمایا من اغتسل لیلۃ القدر واحیاها الی طلوع الفجر، ساتوں امام فرماتے ہیں کہ جس نے لیلۃ القدر میں غسل کیا اور فجر تک جاگتا رہا، خرج من ذنوبہ، وہ اپنے گناہوں سے خارج ہو جائے گا یعنی پاک ہو جائے گا۔ اب لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ اس سلسلے کے اندر روایت ہمیں ملتی ہے کہ امام نے آ کر یعنی کسی نے آ کر چھٹے امام سے سوال کیا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ مشہور ہے کہ ماہ رمضان کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، 19، 21، 23، 25، 27، 29، لیکن ان راتوں کے اعتبار سے بھی جب ائمہ معصومین سے زیادہ سوال کیا گیا تو فرمایا کہ فی لیلۃ 19 من شہر رمضان التقدیر، کہ ماہ رمضان کی 19ویں رات میں گویا فیصلہ کرنے کی یعنی یوں رات ہے کہ وہاں پہ لکھا جاتا ہے، تقدیر لکھی جاتی ہے۔ فی لیلۃ 21 القضاء، 21ویں رات میں پروردگار عالم گویا اس حکم کو ایک طرح سے اپنی کتاب میں محفوظ کر دیتا ہے۔ وفی لیلۃ 23 ابرام ما یکون فی السنۃ الی مثلھا، فرمایا کہ 23ویں رات میں گویا اس حکم کو آرڈر کر دیتا ہے ان امور کا جو سال گزشتہ کی طرح اگلے سال ہونے والے ہیں، اور اللہ اپنی مخلوقات میں سے ہر خلقت کے لیے جو کچھ چاہتا ہے۔ تو یہ ایک پروسیس کی رات ہے، آپ سمجھے، 19، 21 اور 23۔ اہم ترین رات 23 ہے، لیکن سیکنڈ اہم ترین رات 21 ہے، 19 کو بھی آپ صرف نظر نہیں کر سکتے، گویا ایک پیکیج ہے۔ اور اسی لیے بعض روایات میں یہاں بھی اشارہ ہے کہ جب راوی نے بہت زور دیا تو یہاں تک امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میں سوال تھا، امیر المومنین نے فرمایا کہ خدا جو ہے وہ اگر تم سے چاہتا ہے، مفضل بن عمر ہے، راوی ہے، چھٹے امام سے جو ہے وہ پہنچتا ہے کہ میں نے کہا کہ آپ کی فضیلت سے مراد کون سی ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو یہ بات بتائی کہ لیلۃ القدر کی فضیلت جو اتنی زیادہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ولایت امیر المومنین اسی رات میں نازل ہوئی۔ میں نے عرض کی شب قدر سے مراد وہی رات ہے کہ جس کی ماہ رمضان میں ہم امید رکھتے ہیں کہ اس کو حاصل کر پائے۔ امام نے فرمایا ہاں وہی رات ہے، اس رات کو آسمان و زمینوں کو مقدر کیا گیا، یعنی یہ زمین پر ہی نہیں آسمانوں کے اوپر بھی فضیلت والی رات ہے، اور اسی طرح ولایت امیر المومنین کو بھی اسی رات میں مقدر کیا گیا۔ جب کسی راوی نے آ کر انسسٹ کیا امیر المومنین سے، فرمایا کہ جب خدا یہ چاہتا ہے کہ اس رات کو پنہا کرے، چھپا کے رکھے، تاکہ تم پھر دیگر راتوں کے اندر بھی خدا سے اپنی قربت، اپنے جو ہے وہ واسطے کو، اپنے تعلق کو جوڑ کے رکھو، تو بس پھر انہی 3 راتوں کے درمیان اسے چھپا کے رکھا ہے، تاکہ کم سے کم ان 3 راتوں میں انسان اپنے آپ کو اپنے خدا سے متصل کرے، اپنے آپ خدا سے قریب کرے۔ ایک روایت مختصر فقط میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ جناب آدم کے زمانے سے چلی ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خدا سے ایک مکالمہ ہے باقاعدہ، کہ جس میں کہا کہ پروردگار میں تیری قربت چاہتا ہوں۔ فرمایا قربا لمن استیقظ لیلۃ القدر، میری قربت اس کے لیے جو لیلۃ القدر میں جاگتا ہے۔ فرمایا کہ اے پروردگار عالم میں تیری رحمت چاہتا ہوں۔ فرمایا رحمتی لمن رحم المساکین لیلۃ القدر، کہ میری رحمت اس کے لیے کہ جو شب قدر کے اندر جو ہے وہ مسکینوں پر رحم کرتا ہے۔ فرمایا کہ میں پل صراط سے آسانی سے گزرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ذالک لمن تصدق، یہ اس کے لیے کہ جو شب قدر میں صدقہ دیتا ہے۔ کہ پروردگار میری تیری تسبیح چاہتا ہوں، کہ ذالک لمن سبح تسبیحۃ فی لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں تسبیح کرتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کی طرف اگر آپ متوجہ رہے تو یہ وہی اعمال ہیں جو مشہور اعمال ہم لیلۃ القدر میں انجام دیتے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں حقیقی معنی میں شب قدر کو سمجھنے کی اور اس میں اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على محمد وآل